بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑی ہی عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ لاسٹ ویڈیو کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اب نیکسٹ ویڈیو کے اندر قاضی صاحب کا ذکر نہیں کرنا، لیکن اس کے ساتھ ہی دو بڑی تہلکہ خیز خبریں آ گئی ہیں۔ قاضی فائز عیسیٰ نے ایک خاتون کو کس طرح ہراساں کیا، اس خاتون نے درخواست جمع کروائی ہے اور کیا الزامات لگائے ہیں وہ بھی آپ کو بتانا ہے، اور ان کے ساتھ جو جسٹس سردار طارق مسعود ہیں جو ایک سینئر ترین جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، ان کے خلاف ایک سابق چیف جسٹس آف پاکستان میدان میں آ گئے ہیں۔ انہوں نے بھی استدعا کی ہے اور کیا درخواست دی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جنرل ریٹائر فیض حمید کی اس سارے سینیریو کے اندر انٹری ہونے جا رہی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ جو میچ پھنس گیا ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گا، اور عمران خان اور تحریک انصاف کو چونکہ قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی انصاف کی توقع نہیں ہے، تو کیا یہ قدرت کی طرف سے قاضی صاحب کے خلاف کوئی انتقام تو شروع نہیں ہوگا؟ یہ بھی ایک بڑا عام نقطہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب معزز چیف جسٹس ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ مسلسل ویڈیوز کریں تو ایسے لگتا ہے کہ یار کوئی یہ شاید کوئی ٹارگٹ کر رہے ہیں، کوئی کمپین کر رہے ہیں، لیکن جو حقائق ہوتے ہیں خبر کی صورت میں جب سامنے آتے ہیں تو ان کو بیان کرنا پڑتا ہے۔ اب جو قاضی صاحب ہیں شاید وہ اپنے جال کے اندر پھنس گئے ہیں۔ ماضی کے اندر جو وہ مطالبات کرتے رہے ہیں، جس طرح وہ خط لکھتے رہے ہیں، وہ آج ایک تو ان کا جو طریقہ کار تھا اس کو زندہ کیا جسٹس اعجاز الحسن نے، پھر جو ہے انہوں نے نواز شریف کو بغیر درخواست دیے جس طرح اہل کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، وہ بھی ایک بڑی خبر تھی۔ اور اب تو ایک خاتون نے جو گزشتہ دنوں قاضی صاحب کے سامنے پیش ہوئی، قاضی صاحب نے ان کے ساتھ کیا کیا، ساتھی ججز نے کیا کیا، یہ بڑی ایک عام خبر ہے۔ اس کی تفصیل پر ہم بات کریں گے، لیکن فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت آپ کو علم ہے یہ ہو رہی ہے۔ اب اس پر عمل درآمد کا معاملہ ہے، اور اس وقت کے جو جنرل فیض حمید ہیں ان پر بڑے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کا بھی ذکر نہیں کیا جاتا جو اس وقت آرمی چیف تھے، اور ایک اور جو مریم نواز کے رشتہ دار تھے دور کے، اور وہ جو ہے اس وقت آئی ایس آئی کے ڈی جی تھے، آئی ایس آئی چیف تھے، ان کا بھی ذکر نہیں ہوتا۔ لیکن درمیان میں جو ڈی جی سی تھے ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فیض حمید چونکہ آسان ٹارگٹ ہے، اور اب کمیشن ان کو بھی طلب کرنے جا رہا ہے، اور یہ آج کی یہ خبر ہے اس وقت زید گشکوری کی جو آپ کے سامنے رکھنی ہے، ہم نیوز کی انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ قاضی جو اس وقت یہاں پہ 9 عام شخصیات کو فیض آباد دھرنا کمیشن نے جو ہے وہ ان کا ریکارڈ قلم بند کر لیا ہے، ان کو طلب کیا گیا ہے، جس کے اندر اب ممبر نیکٹا جو ہے نیشنل ٹیرورزم آپ کو علم ہے جو فورس بنائی گئی، خالد خٹک، ان کا بیان کل ریکارڈ کیا جائے گا۔ خالد خٹک اس وقت آئی جی اسلام آباد کی حیثیت سے کام کر رہے تھے جب یہ فیض آباد دھرنا ہوا ہے، اور اب اگلے ہفتے کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید جو ہے ان کو بیان قلم بند کروانے کے لیے کمیشن طلب کر رہا ہے۔ یہ ایک بڑی خبر ہے، لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں وہ آپس کے اندر دست و گریباں ہیں۔ اگرچہ پہلے بھی اختلافات تھے، لیکن قاضی صاحب نے آئین، جمہوریت، انسانی حقوق، جو کچھ انہوں نے ایک لبادہ بنایا ہوا تھا، جو اپنا چہرہ بنایا ہوا تھا، وہ پوری طرح اس کے الٹ ہو گئے، اور جس طرح وہ خط لکھتے تھے آج پہلا خط بھی لکھا گیا ہے۔ انہی کے جو تضادات ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہے ہیں۔ انا تکبر، رونت، اور یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں جس طرح بظاہر لگ رہا ہے کہ آئین، قانون، جمہوریت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ نون لیگ کو اور نواز شریف اور آصف زرداری بس اس کی تعریف کر رہے ہیں قاضی صاحب کی، اور قاضی صاحب ان کے لیے جو ماحول سازگار کر رہے ہیں، یہ ایک پرسیپشن ہے۔ ممکن ہے قاضی صاحب کل کو اس کو غلط کر دیں، لیکن ایک طرف آپ دیکھیے یہ قدرت کا انتقام کا آغاز ہے یا جو بھی ہے۔ خواتین کو ساتھ جس طرح سلوک کیا گیا، جس طرح نوجوانوں کو سیاست سے آؤٹ کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد کے اندر بے گناہ لوگوں کو جیلوں کے اندر ڈالا گیا ہے، عمران خان کے خلاف اتنے مقدمات بنائے گئے ہیں، تو ایک طرف عوام خیبر پختونخوا کی نکل چکی، اور اس نے پی ڈی ایم پلس ٹولے کو بڑا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، بلکہ عبرت کا نشان بنا کے رکھ دیا ہے۔ پنجاب کے اندر بھی اب وہ ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے۔ اب ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی مشکل صورتحال پیدا ہو گئی ہے، جو ایک پیج ہے، یعنی اسٹیبلشمنٹ، پی ڈی ایم پلس ٹولہ اور قاضی فائز عیسیٰ،
مقابلے کے اندر وہ ینگ نوجوان جو نہتے ہیں لیکن سوشل میڈیا کا ان کے پاس ہتھیار ہے، وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور اس رائے کے اظہار نے وہ ساری جو صورتحال ہے وہ تبدیل کر دی ہے۔ اب اس کو جو بھی نام دیں، لیکن اس کے اندر ایک بڑی آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر فوجی عدالتوں کے اندر سویلینز کے ٹرائل کا جو معاملہ تھا اس کی اب انٹرا کورٹ اپیل ہو رہی ہے۔ اس کے اندر جو اعجاز الحسن صاحب نے بتایا کہ 6 رکنی کے بجائے 7 سینئر موسٹ ججز پر مشتمل یہ کمیشن ہونا تھا، لیکن اب سارے حیران ہیں کہ بھائی یہ کیا تماشا ہو گیا ہے، 6 ججز میں 3 ادھر ہو گیا 3 ادھر ہو گیا، معاملہ پھر پھنس جائے گا۔ تو یہ قاضی صاحب نے کیا کر دیا ہے، یا تو 7 ججز ہوں یا 5 ججز ہوں، 5 آلریڈی فیصلہ ہو چکے ہیں، تو 7 یا 9 ججز ہوتے تو وہ بھی نہیں ہوا۔ اب جو جسٹس جواد خواجہ ہیں، کیونکہ قاضی صاحب کے رائٹ ہینڈ ہے جسٹس سردار طارق مسعود، جن کا انتہائی اس وقت مشکوک کردار جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے آئینی اور قانونی معاملات کے حوالے سے۔ اب ان پر جو سابق چیف جسٹس ہیں جواد خواجہ، انہوں نے اعتراض اٹھا دیا ہے کہ یہ جو جج ہے قاضی نمبر 2، ان کو تو علیحدہ کر دیا جائے اس بینچ سے، چونکہ یہ اپنی رائے دے چکے ہیں۔ اب یہ وہی اصول ہے جو قاضی صاحب اصول درخواستیں دیتے رہے ماضی کے اندر۔ جسٹس سردار طارق جو ہے انہوں نے 26 جون کو دستخط شدہ، یہ کہا گیا اس کے اندر جو سابق چیف جسٹس ہے جواد خواجہ، چونکہ اس کے اندر فریق ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، بڑا تاریخی فیصلہ دیا گیا۔ آپ دیکھیے گا کس طرح یہ ججز اب سہولت کاری کرتے ہیں۔ جسٹس سردار طارق نے 26 جون کو دستخط شدہ نوٹ میں اپنی رائے دی۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے سویلینز کے فوجی عدالتوں کے خلاف درخواستوں کو ناقابل سماعت قرار دے دیا تھا۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ قانون کو پہلے ہائی کورٹ میں چیلنج ہونا چاہیے۔ جسٹس سردار طارق کا فوجی عدالتوں سے متعلق اپیلوں کو سننا انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ جسٹس طارق مسعود کی سربراہی میں قائم بینچ کو انٹرا کورٹ اپیلوں پر فیصلہ کرنے سے روکا جائے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کالعدم قرار دینے سے متعلق اپیل پر نئے بینچ کی تشکیل کے لیے ججز کمیٹی کو معاملہ بھجوایا جائے۔ درخواست دی ہے جی جواد خواجہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ طارق مسعود رائے دے چکے ہیں لہذا ان کو اس بینچ سے نکالا جائے، وہ اپنی رائے واضح کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک تو معاملہ ہے کھل گیا طارق مسعود کے خلاف، اور طارق مسعود اور قاضی صاحب کے خلاف ایک دوہرا عتاب آیا ہے، اور وہ ہے ایک خاتون کی درخواست جو اس دن بھی انہوں نے بیان کی تھی، لیکن میڈیا چونکہ فوکس نہیں کرتا، الیکٹرانک میڈیا کے سیٹ اور اینکرز وہ مخصوص ماحول کے اندر جو ہے وہ کھل کے آگئے ہیں۔ اب اس خاتون نے بیسیکلی درخواست جمع کروائی تھی جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف، کچھ ان کے معاملات تھے، اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر درخواست دائر کی گئی تھی۔ اسی سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر جو ہے وہ جسٹس جو ہے وہ مظاہر علی اکبر نقوی، ان کے خلاف بہت ساری درخواستیں جمع کروائی گئی، اور ان کی پراپرٹی اور دیگر معاملات اٹھائے گئے، ان کو نوٹس جاری نہیں ہوئے پراپر طریقے سے، وہ سوال اٹھاتے رہے، اوپن کورٹ وہ ہیرنگ مانگ رہے ہیں، وہ ابھی تک نہیں دی جا رہی۔ لیکن اس خاتون نے بتایا ہے کہ جو چونکہ قاضی فائد عیسیٰ کے ایک خلاف ہیں جو سردار طارق مسعود ہیں، اور باقی یعنی ایک گروپ ہے نا قاضی گروپ کے بندے طارق مسعود کے خلاف جو درخواست تھی اس کے اندر جو میں لے کے گئی، خاتون ہونے کی حیثیت سے میرے ساتھ کیا سلوک ہوا، یہ ان کی درخواست ہے، وہ صحیح کہہ رہی ہیں غلط کہہ رہی ہیں، یہ اب فیصلہ دیکھتے ہیں انصاف کا ترازو کس طرح تولتا ہے۔ لیکن یہ بات آج نہیں کہہ رہی، اس دن بھی انہوں نے آ کے بتایا میڈیا کے اندر سامنے آ کے کہ قاضی صاحب کس طرح بے قابو ہوئے کہ ان کے دوست اور ان کے یار طارق مسعود کے حوالے سے اس طرح کے الفاظ بولے گئے۔ یہ خاتون نے اس دن بھی اس حوالے سے بتایا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں ایک طرف میرے ساتھ یہ سلوک کہ میں قاضی کے جو دوست ہیں طارق مسعود ان کے حوالے سے شکایت لے کے گئی، شکایت غلط ہو سکتی ہے لیکن وہ غصہ جو ریاکشن تھا قاضی صاحب کا وہ بڑا عجیب تھا۔ اور دوسری طرف ایک داؤد نامی کردار ہے لاہور سے، وہ لے کے طارق مسعود جو ہے وہ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف لے کے گیا، اور آپ دیکھیے کہ کس طرح منافقانہ کردار سامنے آیا۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کو تو ٹی پیش کی گئی، یعنی چائے جو ہے ہائی ٹی پیش کی گئی، یا اس طرح کی انہوں نے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ یہ درخواست جمع کروائی کہاں پہ گئی ہے، میں ساری تفصیل اور متن آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قاضی صاحب اور سردار طارق مسعود دونوں ان ججز پر اس خاتون جو ہے اس نے الزام لگایا ہے۔ یہ صدر ہے سول سوسائٹی نیٹ ورک آمنہ ملک، وفاقی محتسب کو انہوں نے درخواست دی ہے، جہاں پر خواتین کو ہراساں کرنے والوں کے خلاف
جو ہے یہ پلیٹ فارم ہے بڑا زبردست ہے، بہت اچھا ریلیف میں ملتا ہے۔ کشمالہ طارق صاحبہ بھی اس کے اندر ہولڈ کر رہی ہیں، پتہ نہیں اس وقت ہیں یا نہیں ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے کچھ ارکان نے مجھے ہراساں کیا، یہ درخواست ہے۔ 16 جون 2023 کو جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت درج کروائی، یہ درخواست کا متن ہے۔ 20 نومبر 2023 کو سپریم جوڈیشل کونسل نے مجھے طلب کیا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے 2 سینئر ممبران نے بدتمیزی کی اور ہراساں کیا، یعنی قاضی فائد عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود یہ بتا رہی ہیں ان دونوں نے بدتمیزی بھی کی ان کے ساتھ، وہ کہتی ہیں خاتون، اور ہراساں بھی کیا۔ اور کس طرح؟ سپریم جوڈیشل کونسل نے شکایت ایسے نپٹائی جیسے ذاتی مفاد ہو، یہ انہوں نے بتایا۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے ایما پر مجھ سے ایسا رویہ اپنایا گیا جیسے کوئی دشمن ہو۔ جسٹس سردار طارق مسعود کے ایما پر مجھ سے ایسا رویہ اپنایا گیا جیسے کوئی دشمن ہو۔ جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے رویے سے ایسے لگا جیسے ان کے خلاف شکایت ہو، یعنی طارق مسعود کی باری تو اتنا غصہ ہے، لیکن مظاہر نقوی کے خلاف پریس کانفرنسیں ہوتی ہیں لیکن کوئی نوٹس نہیں ہوتا۔ ان کو تو باقاعدہ چائے پیش کی گئی، وہ اپنے مہمان کی طرح ٹریٹ کیا گیا، وہ یہ بتا رہی ہیں۔ میرے معاملے میں جج نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو رویہ اپنایا گیا قانونی طور پر ناقابل قبول ہے۔ تذلیل امیز رویے کی وجہ سے کونسل میں خود کو غیر محفوظ سمجھا۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں میری شکایت پر کوئی بات نہیں ہوئی، جملے کسے گئے۔ کہا گیا بی بی ہم آپ کو وہاں بھیجیں گے جہاں سے آپ واپس نہ آ سکیں۔ کہا گیا بی بی ہم آپ کو آج یہاں سے کہیں اور بھیج دیں گے، یعنی اس عورت کو اغوا کرنے کی دھمکی دی گئی، جس طرح آج کل خدیجہ اور باقی جو عورتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی آپ کو بھی ادھر بھیج دیں گے۔ یہ ان کا الزام ہے کہ یہ دھمکی دی گئی ہے ان کو، ہم وہاں بھیج دیں گے۔ جب جج کی کرسی پہ بیٹھ کے ایک شخص اتنا نیچے گرے اور ایسی بات اگر انہوں نے کی ہے ظاہر ہے اور وہ خاتون ثابت کریں گی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کس طرح کے کماش کے لوگ اس وقت کرسیوں پہ بیٹھ کے ہیں۔ یعنی یہ اس خاتون کا الزام ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا جذباتی ہو جاتے ہیں قاضی صاحب کی طرح، ہم بھی پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہمارے اندر بھی ایک ضمیر ہے اور وہ سوچتے ہیں، حالانکہ پتہ بھی ہوتا ہے۔ سپریم جوڈیشل وہ کہتے ہیں کہ بی بی ہم آپ کو وہاں بھیجیں گے جہاں سے آپ واپس نہیں آ سکیں گی، اور وہ کہتی ہیں خاتون ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ امتیازی سلوک کیا گیا۔ آئین کا آرٹیکل 25(3) ایسے معاملات میں خواتین کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل چیئرمین کی جانب سے کارروائی قانون کی توہین تھی، مجھے ذہنی اذیت کا شکار بنایا گیا اور دھمکیاں دی گئی۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف شکایت کنندہ کو ہائی ٹی پی پیش کی گئی۔ ہائی ٹی یعنی چائے کے ساتھ بھی چیزیں پیش کی گئیں، وہ مہمان بنا کے رکھا گیا اور میرے ساتھ یہ رویہ اپنایا گیا۔ چونکہ مظاہر نقوی تو قاضی صاحب کو چبھتا ہے، تو مسلسل ہراساں کرنے پر جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ ہراساں کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہ کرنا بھی میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ یہ ایک بڑی ہی عام اور تہلکہ خیز درخواست ہے جو جمع کروائی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر۔ اب قاضی صاحب کے خلاف تو کوئی مجال ہے اس وقت ایکشن لے، لیکن اس خاتون کو داد ضرور دینی چاہیے کہ اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس دن بھی اس نے بیان کیا۔ اگر آج وہ یہ باتیں بیان کر رہی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ اپنے طور پہ اب اس کو خیال آیا ہے اب، لیکن اس دن نکلتے ہی انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے آج قاضی نے۔ آج انہوں نے درخواست جمع کروائی ہے۔ اس ملک میں تو آئین اور قانون کو روندا جا رہا ہے، شاید اس خاتون کو انصاف نہ ملے، لیکن اس کو سیلوٹ ضرور ملنا چاہیے کہ وقت کے قاضی کے سامنے یہ مظلوم خاتون کھڑی تو ہوئی ہے کہ یار آپ باتیں تو بڑی باتیں پکوڑوں کی اور پتہ نہیں وہ کیا کہاوت ہے وہ آپ بتا دیجئے گا، تو دیکھتے ہیں اس کو بھی اللہ کرے انصاف ملے۔ اجازت دیجئے گا، اللہ حافظ۔